السلام علیکم ناظرین، آج میرا موضوع عجیب ترین چوری کا واقعہ۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سونار نے جب اپنی دکان میں نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی والے شیخ کو دیکھا جس کا چہرہ نورانی چمک رہا تھا تو سونار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے باغ کھل گئے ہوں۔ اسے پہلی بار چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سونار نے آگے بڑھ کے شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بہروپ میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہماری مسجد بنانے میں چندہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سونار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیریت اور عافیت کی دعا کے لیے کہا۔ سونار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواندہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سونار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بد نصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کے تمہارے پاس آ گیا اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ پھر لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیائی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں۔ لوگوں کا ہجوم اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ سونار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اسی دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سونار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن اس سے اپنا چہرہ پونچھتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے کے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ اب کیا تھا، جوہری نے پورے ادب اور احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا، اپنا چہرہ پونچھا تو جیسے ہی ایسا کیا وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے سونار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سونار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سونار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کو ہتکڑی لگی ہوئی تھی۔ سونار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سونار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ اس کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا دے سکتا ہے۔ سونار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں طریقہ واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑی کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ دکان کی کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر سکیں اور تم پر فرد جرم عائد کروا سکیں۔ شیخ نے بتایا، میں اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا اور میری مددگار لڑکی آئی، اس نے فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا۔ شیخ نے سونار کے پاس جا کر اسی طریقے سے رومال پیش کیا تو پولیس والا سونار سے کہنے لگا، جناب آپ بالکل ٹھیک اسی طرح سے رومال کو چہرے پر پھیریں جیسے اس دن پھیرا تھا۔ سونار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹی جنہوں نے پولیس والوں کا بیس بدل رکھا تھا۔ ناظرین کرام، المختصر و مقصود یہ کہ آج ہمارے ملک کا بالکل یہی حال ہے۔ ہر 4 سال کے بعد بیس بدل کر چور ہمارے پاس آتا ہے اور چکنی چپڑی باتوں سے ملک اور عوام کا پیسہ لوٹ کر پتلی گلی سے نکل لیتا ہے۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، نیا لباس، نیا بہروپ، نئی شکل اور نیا حربہ، جس سے عوام کو دھوکہ کھا کر اعتبار کر جاتی ہے اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا وہی چور ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم کتنی بار حکومتی کرب سے گزرتے رہیں گے، بار بار
ہر بار وہی تماشا۔ ناظرین اکرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔